الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن، بے شک ان چیزوں میں سے جو مومن تک پہنچتی ہیں، مومن کو ملتی ہیں، من عملہ، اس کے عمل سے، وحسناتہ، اس کی نیکیوں سے، بعد موتہ، مرنے کے بعد. یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں کہ بندہ فوت بھی ہو جائے، حالانکہ قانون یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے. اب وہ نہ تو وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے، نہ وہ برے اعمال کر سکتا ہے. اس کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ان چیزوں کا قبر کے اندر ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو انہی کو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو مومن کو موت کے بعد بھی اعمال حسنہ میں سے اس کو ملتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو وہ سرکار علیہ السلام نے گنوائی ہیں. سب سے پہلے سرکار نے فرمایا علما علمہ، کہ فرمایا ایسا علم جو بندے نے سیکھا ہو، تو اگر بندہ فوت بھی ہو جائے تو فرمایا اس کو ثواب اس کا ملتا رہتا ہے. اور آگے فرمایا وَنَشَرَهُ، اور فرمایا اس علم کو آگے پھیلائے بھی. اگر جو بندہ آگے علم کو پھیلاتا ہے تو فرمایا اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد قبر میں اس کو ملتا رہتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر جانا. فرمایا نیک اولاد چھوڑ کر بندہ گیا ہے تو اگرچہ فوت ہو گیا ہے تو جب تک وہ نیک اولاد اس کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے ایصال ثواب کرتی رہے گی، دعائے مغفرت کرتی رہے گی، اس کے لیے معافی مانگتی رہے گی، تو والد یا والدہ قبر میں اس کو جو ہے اگرچہ وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کو ثواب اس چیز کا ملتا رہے گا. تو اسی لیے فرمایا صالح والدن صالحا ترکہ، کہ اولاد صالح چھوڑ کے جانا. اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا او مصحفا ورثہ، اور فرمایا مصحف شریف جو وراثت میں چھوڑ کر گیا ہے، وہ مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کو. اس قرآن مجید کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو مصحف شریف چھوڑ کر جانا، قرآن مجید وراثت میں چھوڑ کر جانا، تو جب تک اس بندے کے لیے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس قرآن سے تلاوت کی جاتی رہے گی، تو اس کو بھی مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا. فرمایا او مسجدن بناہ، یا فرمایا کسی بندے نے مسجد بنا دی اللہ کی رضا کے لیے. ایک تو ہوتا ہے علاقوں کے اندر جو ہے وہ چندہ وغیرہ کر کے مسجد بنائی جاتی، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے. اگرچہ بندے نے ایک اینٹ بھی لگا دی تو اس کا بھی ثواب ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنی جنت میں ایک محل تیار کرایا ہو. لیکن ایک بندہ اس نے پوری ہی مسجد بنا دی ہے، تو یہ بھی مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، اور حالانکہ ہر بندہ مسجد میں ہی آ کر جو ہے وہ عبادات کرتا ہے، اللہ کے جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو وہ مسجد جس نے بنائی تھی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور یہاں تک کہ جس بندے نے کوئی حصہ بھی ملایا ہو، اگرچہ وہ 10 روپے کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے. اور آگے سرکار نے فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہ، فرمایا کسی مسافر کے لیے، یعنی جہاں مسافر اکٹھے ہوتے ہوں یا مسافروں کی سہولت کے لیے گھر تعمیر کرا دینا، جس کو ہم مسافر خانہ کہتے ہیں، تو مسافر خانہ بنوا دینا. تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد
ملتا رہتا ہے۔ مسافر خانے پہلے دور میں ہوا کرتے تھے، آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، سواری کا انتظار کرتے ہوں، خصوصاً روڈ وغیرہ سڑک وغیرہ پر، تو وہاں ایک کوئی چھپرا وغیرہ بنا دینا یا کوئی سیٹ وغیرہ لگا دینا، اکثر جگہوں پہ لگی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو جہاں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، نفع حاصل ہو، تاکہ وہاں تھوڑی انتظار کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ سائے کے نیچے بیٹھ جائے، تو اس کو مسافر خانہ اسی کے اندر آئے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جو بندہ بھی مسافروں کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی، اگرچہ بندہ بنانے والا فوت ہو گیا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا او نہرن اجراہ، فرمایا نہر کو جاری کرا دینا۔ پہلے دوروں میں نہریں ہوا کرتی تھی، آج بھی نچلے علاقے میں نہریں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن آج کل جو پانی پینے کا ذریعہ ہے وہ جو ہے وہ بورنگ ہے، کنواں ہے، تو کسی کے لیے کنواں کھدوا دینا، بورنگ کروا دینا یا پانی کا اہتمام کرا دینا، تو یہ بھی بہترین صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے کہ اگر بندہ کنواں کھدوانے والا، بورنگ کروانے والا اگرچہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، نفع حاصل کرتے رہیں گے، تو اس وقت تک اس بندے کو، بنانے والے کو، کنواں کھدوانے والے کو مسلسل قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یا صدقہ اخرجہا، جو اس نے نکالا تھا، من مالہ، اپنے مال سے، فی صحتی و حیاتی، اپنی صحت مندی میں، اور فرمایا و حیاتی، اپنی زندگی میں، تو اپنی زندگی میں اس نے جو بھی اپنے مال سے صدقہ خیرات کیا تھا، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا، اللہ کی راہ میں مستحقین تک پہنچایا تھا، تو وہ صدقہ اگر بعد میں، کیونکہ صدقے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو یہاں فرمایا صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نفع جاری ہو، جس کے لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک صدقہ یہ ہے کہ بندہ بھوکے کو کھانا کھلا دے، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جب بھوکا کھانا کھا لے گا ایک وقت کا، اور جب دوبارہ بھوک لگے گی تو وہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ کسی کو قرآن مجید ہدیۃً پیش کر دیتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، یا کسی ہم دیندار کو کوئی دینی کتاب جو ہے وہ تحفے میں دے دیتے ہیں، وہ جب تک دین کی کتاب پڑھتا رہے گا، آگے پڑھاتا رہے گا، جب تک لوگ اس کتاب سے سنتے رہیں گے، حدیث ہے، تفسیر ہے، تو وہ مسلسل اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی سرکار علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے، مسجد بنا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب مسلسل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح مسافر خانہ بنوا دینا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نہر کھدوا دینا یا کنواں کھدوا دینا، بورنگ کروا دینا، یا مصحف شریف کو کسی کو وارث بنا دینا، تو یہ تمام صورتوں میں جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ جو اس نے اپنے مال سے نکالا تھا، اپنی صحت میں، یعنی بیمار نہیں تھا، صحت مندی میں نکالا تھا، اور بیماری میں تو ہر بندہ جو ہے وہ صدقہ نکالتا ہے، اکثر صدقہ جو ہوتا ہے وہ اپنی صحت کے اندر، اس لیے سرکار نے فرمایا جو ہے فی صحتہ و حیاتہ، کہ اپنی صحت میں بھی، اپنی حیات میں بھی۔ اور یہ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ جب بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرے آخری سانس چل رہے ہیں، اب اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ اپنے مال کا جو ہے وہ مالک نہیں رہا، صرف اور صرف تہائی مال تک تو اس کی وصیت پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دینا یہ اب بندہ اس کے وس کی بات نہیں ہے، اب وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ بندہ، خصوصاً جب والد دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اولاد کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت صدقہ جو ہے وہ اگرچہ وصیت بھی کر جائے لیکن سارا مال صدقہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں بندہ صحت مند ہے، اپنی زندگی میں جی رہا ہے، اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار رہا ہے، اب اگر چاہے تو سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ صحت مند ہے۔ بیماری کے وقت خصوصاً بستر مرگ پر بندہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر ہم صحت مند ہیں، آج ہم ٹھیک چل رہے ہیں، کما رہے ہیں، اب ہم جتنا بھی صدقہ کرنا چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر سکتے ہیں، اور یہ سارا حدیثوں میں موجود ہے۔ اصل مال ہمارا وہی ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ کھا کر جو ہے وہ ہضم کر لیا، یا جس کو ہم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا،
یا ہم نے صدقہ کر کے آگے اپنے لیے بھیج دیا. یہ تین طرح کا ہمارا اپنا مال ہے، باقی جتنا بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے وارثوں کا ہے. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے صحت میں، حیات میں، تلحقہ من بعد موتہ، کہ سرکار نے فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں ذکر ہوئی ہیں تمام کی تمام کا ثواب مرنے کے بعد بندے کو ملتا رہتا ہے. اگر بندہ اپنی زندگی میں یہ سارے کام کر جائے تو سب سے پہلے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد کون سا عمل بندے کو پہنچتا ہے، فرمایا علما علمہ و نشرہ، کہ بندہ علم کو سیکھے بھی صحیح اور آگے اس کو پھیلائے بھی صحیح. تو فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ فوت بھی ہو جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ حدیث سکھا رہا ہوں، مجھے میرے استادوں نے سکھائی، ان کو ان کے استادوں نے سکھائی، یہ سلسلہ پیچھے چلتے چلتے امام الانبیاء تک پہنچتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ سارے کا سارا دین پہنچایا. تو گویا جس طرح ہر مبلغ کی حدیث آگے پہنچانے کا ثواب امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، صحابہ کرام تک پہنچ رہا ہے، اسی طرح آگے جتنے بھی جو ہے وہ سنتے جائیں گے، علم کو پڑھتے جائیں گے، علم کے مطابق عمل کرتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، اس کو پھیلاتے جائیں گے، تمام کا ثواب جو ہے وہ اس سیکھنے والے کو، سکھانے والے کو اور اس کو پھیلانے والے کو مسلسل جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا جو ہے وہ موضوع سمجھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ علم کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس پر عمل کرنا اور خصوصاً اس کو آگے نشر کرنا، نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، ایک ایک بندے کو تک بات کو پہنچانا دین کی. جس طرح صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد اب وہاں مکہ مدینہ میں مقید نہیں رہے، بلکہ وہاں سے جو ہے وہ پوری دھروئے زمین پر پھیل گئے تاکہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ کونے کونے تک پہنچایا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی جو ہے وہ روئے زمین کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دین اسلام موجود نہ ہو. کیوں دین اسلام پہنچا ہے؟ 1450 سال ہو گئے آج ہم تک دین کیوں پہنچا ہے؟ قرآن جو ہے وہ اصلی حالت میں جس طرح اللہ کی بارگاہ سے آیا تھا آج اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی تھی، آج وہی تعلیمات آج بالکل ہمارے پاس موجود ہیں. وجہ یہی ہے کہ لوگ اس کو سیکھتے سکھاتے آئے ہیں، لیکن اس معاشرے میں جو ہے اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. جو کچھ بھی بات یہاں حدیث بیان کی جائے، قرآن کی آیت بیان کی جائے، کسی موضوع کے متعلق ہمیں بیان کیا جائے، سکھایا جائے، تو خصوصاً سب سے پہلے اس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اور اس کے بعد ہماری ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے وَنَشَرَهُ، کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ اس کو آگے پھیلاتا ہے تو پھیلانے کی بھی ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ جو کچھ سن کے جا رہے ہیں وہ کم از کم اپنے گھروں تک پہنچائیں. اپنے گھروں تک نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کے ذریعے بھی بندہ جو ہے وہ ایک ایک بندے تک جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے. تو یہ حدیث ہم نے اس لیے پڑھی ہے کہ اگر ہم یہ کام کر جائیں گے، جس طرح کوئی بندہ گناہ کے اوپر کسی کو باہر جاتا ہے یا گناہ کا طریقہ ایجاد کر جاتا ہے، بندہ اگر فوت بھی ہو جائے تو جب تک اس گناہ کو کیا جاتا رہے گا مسلسل بندے کو عذاب ملتا رہے گا. ایسے ہی اس کے برعکس جو بندہ دین کی بات سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کا بھی ثواب مسلسل، اگرچہ بندہ فوت ہو جائے مسلسل اس کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معلوم ہے علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.